بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ ناظرین، اس وقت ہم آپ کو اہم ترین خبر دیتے چلیں کہ تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل واڈا نااہل قرار دے دیے گئے، جبکہ بطور رکن اسمبلی لی گئی تنخواہیں اور مراعات 2 ماہ میں واپس کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ سن 2018 کے عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی کے ساتھ دوہری شہریت کے معاملے پر جھوٹا حلف نامہ جمع کروانے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل واڈا کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اپنا محفوظ شدہ فیصلہ آج یعنی بدھ کے روز سنایا ہے، جس میں فیصل واڈا کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ بطور رکن قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر حاصل کی گئی تنخواہیں اور مراعات 2 ماہ کے اندر سیکرٹری قومی اسمبلی کو واپس جمع کروائیں۔ الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا کی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ فیصل واڈا نے اپنا جرم چھپانے کے لیے قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دیا تھا۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ فیصل واڈا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ناظرین، فیصل واڈا پر کیا الزامات تھے، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ فیصل واڈا نے 11 جون 2018 کو الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے، جس میں انہوں نے دوہری شہریت ظاہر نہیں کی تھی، اس بات سے قطع نظر کہ وہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے وقت بھی امریکی شہریت کے حامل تھے۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ فیصل واڈا کے کاغذات 18 جون 2018 کو منظور ہوئے، جبکہ انہوں نے امریکی شہریت چھوڑنے کے لیے درخواست 22 جون 2018 کو جمع کروائی اور انہیں امریکی سفارت خانے سے شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ 25 جون 2018 کو ملا، جو کہ ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد تھا۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہوئے دوہری شہریت ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ موجود ہونا ضروری ہے۔ فیصل واڈا نے گزشتہ سال اکتوبر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کو اس معاملے پر کارروائی سے روکنے کے لیے درخواست دائر کی تھی، البتہ عدالت عالیہ نے یہ درخواست مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو 2 ماہ میں اس معاملے پر فیصلہ دینے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے گزشتہ ماہ اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ خیال رہے کہ فیصل واڈا کی اہلیت کو چیلنج کرنے والوں میں عبدالقادر مندوخیل بھی ہیں، جو فیصل واڈا کی طرف سے چھوڑی گئی قومی اسمبلی کی نشست پر ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے۔ خیال رہے کہ فیصل واڈا کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں طویل عرصے تک زیر سماعت رہا اور اپنے اوپر لٹکی نااہلی کی تلوار سے بچنے کی خاطر اس دوران فیصل واڈا اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہو کر سینٹ کے رکن بن گئے۔ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد بھی الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا کے خلاف کارروائی نہیں روکی، تو پھر سینیٹر واڈا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے اور یہ درخواست دی کہ کمیشن کو اس سماعت سے روکا جائے، لیکن ایم این اے فیصل واڈا کے برعکس سینیٹر فیصل واڈا زیادہ خوش قسمت ثابت نہیں ہوئے اور عدالت نے اس بار ان کی درخواست قبول نہیں کی اور جسٹس عامر فاروق نے کمیشن کو کارروائی نہ روکنے کی ہدایت واضح احکامات دے دیے۔ اس کے بعد فیصل واڈا نے اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی اور عدالت سے درخواست کی کہ عدالت کا 12 نومبر کا فیصلہ، جبکہ نااہلی کی درخواستیں قابل سماعت قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا 12 اکتوبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، مگر اس درخواست کے بعد بھی سینیٹر فیصل واڈا ریلیف حاصل نہ کر سکے اور ایک بار پھر انہیں الیکشن کمیشن کی کارروائی کا حصہ بننا پڑا۔ ناظرین، سماعت کے دوران فیصل واڈا کے وکیل بیرسٹر معید نے اپنے وکیل کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ کمیشن میں جمع کروایا تھا، جس کے مطابق سینیٹر فیصل واڈا امریکی ریاست کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے اور وہ پیدائشی طور پر امریکی شہری ہیں
ان کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے پہلے فیصل واڈا نے غیر ملکی پاسپورٹ منسوخ کروا دیا تھا اور فیصل واڈا نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ چیف الیکشن کمشنر نے دریافت کیا تھا کہ کیا پاسپورٹ منسوخ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ شہریت ختم ہو گئی، جس پر ان کے وکیل نے کہا کہ ریٹرننگ آفیسر کے آرڈر میں لکھا ہے کہ فیصل واڈا کا غیر ملکی پاسپورٹ منسوخ شدہ تھا۔ سماعت کے دوران ہی جب فیصل واڈا کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اس درخواست پر عدالت شاید ان کے خلاف فیصلہ صادر کر دے گی، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پچھلے سال مارچ میں قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا اور پھر سندھ سے ایوان بالا یعنی سینٹ کے رکن منتخب ہو گئے۔ لیکن استعفیٰ دینے کے بعد فیصل واڈا کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ کیونکہ اب وہ بطور سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، چنانچہ دوہری شہریت والا کیس اب ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ تاہم عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ آبزرویشن بھی دی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن میں کوئی درخواست زیر سماعت ہے اور اس میں کہیں یہ بات ثابت ہو جائے کہ فیصل واڈا نے کاغذات نامزدگی میں حقائق کو چھپایا ہے تو الیکشن کمیشن قانون کے مطابق فیصلہ دینے میں آزاد ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ فیصل واڈا کا شمار کراچی کی مشہور کاروباری شخصیات میں ہوتا ہے اور وہ کئی کاروبار کر رہے ہیں جن میں بیرون ملک سے مہنگی گاڑیوں کی درآمد کا کاروبار بھی شامل ہے۔ فیصل واڈا سن 2011 سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن کی حیثیت سے اس جماعت کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ چونکہ ان کے پاس امریکہ کی شہریت تھی تو اس عرصے کے دوران ان کا امریکہ میں آنا جانا رہتا تھا۔ سن 2018 میں ملک میں ہونے والے عام انتخابات کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے انہیں کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ N 249 سے ٹکٹ دیا اور انہوں نے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کو 600 سے زائد ووٹوں سے شکست دی تھی۔ ان انتخابات کے نتائج کے بعد ہی ان کے خلاف درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، جس میں ان پر غیر ملکی اثاثے چھپانے کے علاوہ کاغذات نامزدگی میں حقائق توڑ موڑ کر پیش کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہمارے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔